سرکار غوث اعظم نے مدرسہ قائم فرمایا اور پوری دنیا سے لوگوں کو بلا کر مدرسے میں آپ نے اس طرح سے علم دین کی خدمت فرمائی کہ معلوم ہے سرکار غوث اعظم کی زندگی میں سوانح نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے جب وہ مدرسہ قائم فرمایا وہاں سے لے کر 33 سال تک آپ باحیات رہے، اور ان 33 سالوں میں ہر سال پوری دنیا سے آنے والے قریب 3000 لوگ پڑھ کر وہاں سے عالم بن کر نکلتے تھے، ہر سال 3000 نکلتے تھے۔ 33 سال کا مطلب 1 لاکھ سے زائد علماء نکلے، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ حضور نے اپنے بعد دین کی اشاعت کے لیے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کو چھوڑا تھا، اور سرکار غوث اعظم نے بغداد میں پوری زندگی محنت کر کے جاتے جاتے پوری دنیا کو 1 لاکھ سے زائد علماء عطا فرمائے جو انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ انبیاء کے وارثین علماء اور مولویوں کو پیدا کر کے سرکار غوث اعظم دنیا سے اطمینان قلب کے ساتھ گئے کہ یہ میرے پیدا کیے ہوئے مولوی پوری دنیا کے حالات کو بدل دیں گے، امت مسلمہ کو تبدیل کر دیں گے۔ درسگاہ سرکار غوث اعظم کی درسگاہ سے یہ جو 1 لاکھ مولوی پیدا ہوئے، معلوم ہے ان کے کارنامے کیا ہیں۔ یہ لوگ ساری زندگی درسگاہ میں پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جب درسگاہ سے نکلے تو میدان میں آئے، درسگاہ سے نکلے تو میدان میں آئے۔ یہ لوگ وہ نہیں تھے جو کھا پی کر صبح 12 بجے اڑتے تھے، یہ وہ لوگ تھے راتوں میں بھی تلاوت کرتے تھے، دن میں بھی روزے رکھتے تھے۔ اور سنیے سرکار غوث اعظم کے مدرسے سے نکلنے والے مولویوں نے اس زمانے میں کیا کارنامہ انجام دیا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا خطرہ اسلام کے لیے عیسائی تھے۔ آپ 6ویں صدی اٹھا کر پڑھیے، پورے عیسائی اپنے اختلافات کو چھوڑ کر سارے متحد ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا ہمارا جھگڑا ہے لیکن اسلام کو ختم کرنا ہے، ہم سب متحد ہو جائیں اور لاکھوں کی فوج تیار کریں، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہیے۔ سارے عیسائی جمع ہو گئے تھے، لاکھوں کی فوج ان کی جمع ہو گئی تھی، اور معلوم ہے اس فوج سے مقابلہ کس نے کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی۔ بیت المقدس جو عیسائیوں کے قبضے میں تھا، وہ عیسائیوں کے قبضے سے کس نے لیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کون تھے؟ اور ان کے ساتھ جو مجاہدہ کرنے والے، جہاد کرنے والے جو لشکر تھے وہ کون تھے؟ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کی فوج میں وہ لوگ زیادہ تھے جو سرکار غوث اعظم کے مدرسے سے عالم بن کر نکلے تھے، اور علماء کی فوج تھی ان کے ساتھ۔ میدان کارزار میں اہل علم کھڑے تھے، یہ علماء اور مولوی کھڑے تھے میدان کارزار میں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ یہ ہمارے کارنامے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے فیض یافتہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معلوم ہے ان کی فوج کیوں اتنی خطرناک تھی کہ یہودی لاکھوں کی فوج جمع کرنے کے بعد جب شکست کھا گئے ان سے، تو بچے کچھ لوگوں نے ایک میٹنگ کی تھی، اور میٹنگ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ کیا بات ہے، ہماری لاکھوں کی فوج یہ ایوبی کے ہزاروں کی فوج کے سامنے شکست کھا جاتی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو ان کے ایک بہت بڑے عیسائی نے، مدبر نے کہا تھا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں کی فوج ہے مگر ہماری فوج رات میں عیاشی میں مبتلا رہتی ہے، صبح جب میدان جنگ میں آتی ہے تو اسے واپس جانے کا خیال رہتا ہے، بیوی بچے اس کے دماغ میں رہتے ہیں، اور جیتنے کے بعد جو دولت ملنے والی ہے وہ اس کے دماغ میں ہوتی ہے، وہ جینے کی آرزو لے کر میدان میں اترتا ہے، وہ آگے زندگی کے ارمان دلوں میں لے کر اترتا ہے۔ مگر ایوبی کے ساتھ جو فوج ہے وہ راتوں میں چراغ لگا کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ راتوں میں چراغ جلا کر اسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کون تھے؟ سرکار غوث اعظم کے مدرسے سے نکلے ہوئے مولوی تھے، ان کو کتابیں پڑھنا آتا تھا، انہیں کتابیں سمجھنا بھی آتا تھا، کتابیں پڑھانا بھی آتا تھا، درسگاہ میں وہی کتابیں بھی پڑھاتے تھے، میدان میں آ کر وہی تلوار بھی اٹھاتے تھے۔ جن کو کتابیں پڑھنا نہ آئے وہ میدان میں تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ میدان میں آئے تھے اور راتوں میں وہ
قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حدیث کی کتابیں پڑھتے تھے، فقہا کی کتابیں پڑھتے تھے، رات بھر ان کی اس طرح گزرتی تھی، اور جب صبح نکلتے تھے عیسائیوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو جینے کی آرزو میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، مرنے کی آرزو میں کھڑے ہوتے تھے، اور ان کے دلوں میں تمنا ہوتی تھی اگر میں مر گیا تو شہادت کا درجہ مل جائے گا، اگر زندہ رہ گیا تو مسجد اقصی کی فتح کو دیکھنا نصیب ہوگا، مر جاؤں تو میری روح دیکھے گی، زندہ رہوں تو جسم کے ساتھ دیکھوں گا، اس نیت کے ساتھ صبح لڑتے تھے۔ اور معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ 5-5 لاکھ عیسائیوں کے سامنے 50,000 مسلمان فتح سے کامران ہو جاتے۔ یہ تلوار اٹھانے والے وہی مولوی تھے جو سرکار غوث اعظم کے پیدا کردہ تھے۔ مدرسہ قادریہ کے نکلے ہوئے 1 لاکھ علماء میں کتنے ہزار تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج۔ مولوی ایسی فوجوں میں ہوتے ہیں، یزیدیوں کی لشکر میں نہیں ہوتے، مولوی یزیدیوں کے لشکر میں نہیں ہوتے، صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں ہوتے ہیں، اور یزیدیوں کے لشکر میں وہ ہوتے ہیں جو خط لکھ لکھ کر امام حسین کو بلاتے ہیں، جو علی علی کہہ کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جو امام حسین سے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے دھوکہ دیتے ہیں، وہ یزیدیوں کی فوج میں ہوتے ہیں، اور جو درسگاہ کے ہوتے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں آ کر مسجد اقصی کو بھی فتح کر لیتے ہیں۔